ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے پر لائک کریں اور دوست و احباب کو شیئر کریں۔ تاریخ انسانی میں بہت سے فاتح اور سپہ سالار آئے جنہوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار پوری تاریخ انسانی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو میدان جنگ، میدان کارزار اور بیٹل فیلڈ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اس دنیا کو امن و آشتی، سکون و شانتی اور انتی کا گہوارہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی دنیا کے اندر فاتح اور سپہ سالار آئے ہیں، سوائے صحابہ کرام اور چند دیندار مسلمانوں کو چھوڑ کر، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا والوں کو لوٹا جائے، کھسوٹا جائے، ملکوں کو اپنے قبضے میں لیا جائے، ان کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا جائے اور ان کو غلام بنا کر رکھا جائے، ان کو کرش کیا جائے اور ان کو فرسٹریٹ کیا جائے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلند اخلاق اور کردار کے ذریعے جنگ جیسی خطرناک چیز کو بھی رحم و کرم کا آئینہ دار بنا دیا۔ ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ کن مقاصد کے لیے لڑی ہیں اور کن آداب و شرائط کے ساتھ لڑی ہیں اور کن حالات میں لڑی ہیں اور کس وجہ سے آپ نے اپنے فوجیوں کو میدان جنگ میں اتارا ہے، ان تمام چیزوں کو پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے پس منظر کو دیکھنا ہوگا، تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی اور ہمارے ذہن میں جو الجھنیں ہیں وہ سب نکل جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے کی تحریک چلائی، جس کی وجہ سے ایک قابل ذکر تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کفر و شرک کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، جھوٹ و فریب کو چھوڑ دیا، قتل و غارت گری کو چھوڑ دیا، شراب نوشی کو چھوڑ دیا، جوئے کو چھوڑ دیا، ہر طرح کی برائیوں سے انہوں نے توبہ کر لی، جس کے نتیجے میں خود ان کی قوم جو ہے وہ خود ان کی دشمن بن گئی اور ان کے خون کی پیاسی بن گئی۔ ان پر ظلم و بربریت، خونریزی و سفاکیت اور درندگی و سبیت کے ایسے پہاڑ اور ایسے مظالم ڈھائے کہ وہ لوگ مکے کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب انہوں نے مدینہ کی ہجرت کر لی تب بھی ان ظالموں نے چین کا سانس نہیں لینے دیا، برابر سازشیں کرتے رہے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دفاع کرنے کی اور مقابلہ کرنے کی اجازت و مرحمت فرمائی، اور وہ بھی بہت سے آداب و شرائط کے ساتھ کہ جن سے مقابلہ کیا جائے۔ اگر اس میں بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، معذور ہوں تو بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، معذوروں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو تم سے مقابلہ نہ کریں ان سے مقابلہ نہ کیا جائے، کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ اسی طرح جن سے مقابلہ کیا جا رہا ہے ان کے مقدس مقامات کو مسمار نہ کیا جائے اور ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، آپ ذرا غور کریں، پوری تاریخ انسانی کو کھنگال کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ایسا سپہ سالار کہ جس نے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم و کرم، عفو و درگزر، دلداری اور دل نوازی کا باضابطہ مظاہرہ کیا ہو اور صحابہ کرام کو اور اپنے فوجیوں کو اس کی ہدایت دی ہو، اور جنگ جیسی خوفناک چیزوں کو رحم و کرم کا آئینہ دار بنا دیا ہو، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 13 سال مکے کے اندر گزارے، اور ان 13 سالوں کے اندر صرف خون خرابے کے 2 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کہ جب ابو جہل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا، اور پھر صوبیہ نے جو آپ کی باندھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ہے، تو اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
جو ابو جہل کے پاس گئے اور اس کو زخمی کر کے آئے، اور یہ بھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اس کے چند گھنٹوں کے بعد ایمان لے کر آئے تھے۔ دوسرا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے اور مشرکین نے ان کی نماز میں خلل ڈالا تو انہوں نے ایک مشرک کے اونٹ کو ہڈی سے زخمی کر دیا۔ صرف یہ 2 واقعے نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نظر نہیں آتا۔ لیکن جب ہجرت کر لی گئی، اس کے بعد بھی دشمنوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سازشیں اپنی جاری رکھی اور اس کے لیے باضابطہ جنگ کی تیاری کرتے رہے، تب جا کر اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ 2 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی کارروائیوں میں باضابطہ حصہ لیا اور سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں اپنے آپ کو شریک رکھا، یعنی بنفس نفیس آپ شریک رہے، ان کو غزوات کہتے ہیں، اور جن میں اپنے مجاہدین کو روانہ کیا ان کو سرایا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگوں میں اپنے آپ کو پیش رکھا ان کی تعداد جو ہے 27 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنگ کے اندر کامیابی سے آپ کو ہمکنار فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جنگ کے اندر کچھ نہ کچھ نمایاں کام انجام دیے۔ مثلا جہاں تک غزوہ بدر کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی عسکری طاقت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی اور مختصر سی جماعت کو ہدایت فرمائی کہ مقابلے میں پہل نہ کی جائے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر دشمن دور ہوں تو پتھروں سے مقابلہ کیا جائے، اگر قریب ہوں تو پھر تیروں سے مقابلہ کیا جائے، مزید قریب ہوں تو نیزوں سے مقابلہ کیا جائے، اور جب 2 ہاتھ کی نوبت آ جائے تو تلواروں سے مقابلہ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست طریقے سے صف بندی کا بھی انتظام فرمایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مخالف ہواؤں کا بھی آپ نے جو ہے خیال رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر مخالف ہوائیں چل رہی ہوں تو تیر چھوڑے جائیں اور وہ تیر ہوا کی وجہ سے ضائع ہو جائیں، بیکار ہو جائیں۔ اسی طرح آپ نے سورج کی شعاؤں کا بھی خیال رکھا کہ اگر سورج کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی شعائیں آنکھوں کو خیرہ کر دیں، آنکھوں کو چنھیا دیں، جس کی وجہ سے مقابلہ نہ کیا جا سکے۔ چنانچہ نتیجہ کامیابی نکلا۔ اسی طرح جہاں تک غزوہ احد کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی اور ان کی عسکری طاقت کا باضابطہ جائزہ لیا۔ اسی طرح میدان کارزار کا انتخاب فرمایا اور احد پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدینے کو سامنے رکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن مدینے پر حملہ کریں، اگر وہ حملہ کریں گے تو ہم پیچھے سے ان کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اولا نتیجہ کامیابی نکلا، اس کے بعد ایک چھوٹی سی چوک ہو گئی جس کی وجہ سے معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ خندق کا جہاں تک تعلق ہے تو باضابطہ دشمن کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور باہم مشورے سے ایک ایسی خندق کھودی گئی جس نے دشمنوں کو پسینے چھڑوا دیے اور جس کی وجہ سے وہ ناکام و نامراد اور خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ گئے۔ نتیجہ کامیابی نکلا۔ جہاں تک خیبر کا تعلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے قلعوں کا باضابطہ محاصرہ فرمایا اور ایسی تدبیر اختیار فرمائی اور ایک ایسے نئے ہتھیار کو استعمال فرمایا جس کو منجنیق کہتے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر ان کے قلعوں کی فصیلوں کو اور دیواروں کو اس سے توڑا گیا۔ نتیجہ کامیابی نکلا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کو باضابطہ معاہدے کے ذریعے فتح کیا گیا۔ اور جہاں تک فتح مکہ کا تعلق ہے تو آپ نے اپنی عسکری طاقت کو اتنا بڑھایا کہ دشمن جو ہے مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکا، اور صحابہ کرام کو حکم فرما دیا کہ اپنے خیموں کے آگے آگ کے الاؤ جلا لیں تاکہ دشمن جو ہے تمہاری تعداد کا اندازہ نہ لگا سکے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس دوران سپہ سالاری کے فرائض انجام دیے یہ بہت ہی دور نتائج کے حامل تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے سپہ سالاری کا، یہ جو دور ہے سپہ سالاری کا، اس میں صرف دونوں جانب سے یعنی دشمنوں کی جانب سے اور اپنی جانب سے جو قتل ہونے والے اور شہید ہونے والوں کی تعداد ہے وہ صحیح قول کے مطابق 1018 ہے۔
یہ خود اس بات کی علامت ہے اور بین ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو میدان امن بنانے کے لیے آئے تھے، امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اس کو میدان جنگ، میدان کارزار اور بیٹل فیلڈ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آپ اس دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کی بات کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے برخلاف آپ اقوام عالم کا اور ان کی جنگوں کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، جو چند مہینے چلی ہیں یا چند سال چلی ہیں، اس میں لاکھوں کروڑوں انسان جو ہیں موت کی نیند سو گئے ہیں۔ صرف جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم ثانی کو ہی لے لیجئے، ان جنگوں میں کروڑوں کی تعداد جو ہے وہ مر گئی ہے، ان کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، بم ڈال کر، جلا کر، کاٹ کر، اور نہ جانے کس کس طریقے سے، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور جہاں تک انقلاب فرانس کا تعلق ہے تو اس میں 55 لاکھ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی طرح جو روس کی جنگیں ہوئی جہاں تک اس کا تعلق ہے، اس میں بھی لاکھوں انسانوں کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی طرح پچھلے 20 سالوں سے دنیا پر جو امریکہ کی جانب سے جنگیں مسلط ہیں، اس میں بھی لاکھوں انسان جو ہے اب تک مر چکے ہیں۔ صرف افغانستان کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا، عراق کے اندر 16 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا، سیریا شام کے اندر جو ہے اس میں بھی تقریباً 15 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے آئے تھے، آپ جنگ اور مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لیکن یہ جو ممالک ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، وہ اس دنیا کو امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنانا نہیں چاہتے، بلکہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے میدان جنگ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار اور فاتح آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ اگر لوگ چاہتے ہیں یہ دنیا امن و آشتی اور سکون و شانتی کا گہوارہ بنے، تو دنیا کے فاتحین اور سپہ سالاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس دنیا کو بجائے میدان جنگ کے میدان امن بنانے کی کوشش کریں۔